باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہمارا یہ باب نمبر 7 ہے اور اس کی حدیث نمبر 116 اور اس کا ترجمۃ الباب کیا ہے؟ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء جانے کی دعا، اور یہ کس سے مروی ہے؟ حضرت انس بن مالک سے۔ حضرت انس بن مالک، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت انس بن مالک کون تھے۔ آج حدیث کا متن چھوٹا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں تھوڑی ساتھ ساتھ جنرل نالج کی بتانے لگی ہوں۔ یہ حضرت انس بن مالک وہ ہستی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کتنی مصروف تھی، بہت سے جو ہے وہ مہمان آتے تھے، وفد آتے تھے دوسرے ملکوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ گھر میں کوئی بھی اور میل ممبر نہیں تھا، لہٰذا ایک عورت نے اس چیز کو محسوس کیا اور وہ تھی ام سلیم، یعنی حضرت انس بن مالک کی والدہ۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مصروف ہیں اور ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے 10 سالہ بیٹا حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ سے فرمایا کہ آپ ان سے ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور آپ ان سے کام لیں۔ چنانچہ یہ ان کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی، اور وہ ان کی عمر 10 سال کی تھی، لیکن ان کا ایک پلس پہلو یہ تھا کہ وہ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اب حضرت انس نے دیکھیں، قسمت ان کی یاوری کر رہی تھی، قسمت ساتھ دے رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا فن تھا، آپ کو پتہ کہ لکھنا پڑھنا تو عرب میں معدوم تھا اور امی ان کو کہا اس لیے جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آیا ذکر ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا، تو اللہ نے کہا فی الامیین، میں نے اپنا رسول امیوں میں بھیجا، یعنی وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جو لکھنا جو ہے وہ ان کے لیے آر تھی، وہ کاغذ قلم کا سہارا لکھنا لینا اپنے لیے آر سمجھتے تھے اور صرف اپنے حافظے پر بھروسہ کرتے تھے۔ جتنا کسی کے پاس حافظے میں زیادہ علم تھا، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا، لکھنا ان کے لیے آر تھا۔ اب یہ دیکھیں 10 سالہ بچے ہیں حضرت انس، اور یہ لکھنا جانتے ہیں، یہ کتنا بڑا پلس پہلو ہے ان کے پاس۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتا ہوا دیکھتے وہ یہ لکھتے جاتے۔ سبحان اللہ، 10 سالہ بچے کو علم تھا کہ میں آئندہ کیا بننے والا ہوں، کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اگلیہ جو ہماری حدیث ہے وہ یہی ہے کہ جس کو سمجھ بوجھ عطا کی گئی ہے، خاص طور پہ دین کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ تو یہ حضرت انس بن مالک کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال اعمال وہ دیکھتے سنتے اس کو تحریر کر رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے کہا کہ انس، آپ نے سوچا کہ یہ چھوٹا بچہ کہیں کوئی غلط بات ایسے نہ میرے ساتھ منسوب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ انس، آپ جو بھی دیکھو نا، جو لکھو وہ مجھ سے چیک کرا لیا کرو۔ تو آپ نے اسی طرح کیا، حضرت انس بن مالک جو بھی لکھتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کروا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جب مہر تصدیق ثبت کرتے تو پھر آپ اس کو محفوظ فرما لیتے۔ گویا دیکھیں کہ یہ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے اتنا کثیر سرمایہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس پہ مہر تصدیق بھی ثبت کیا، اور آپ نے ہی جو کوئی کوریجنڈم اس پہ ایشو کیا ہے، کوئی اس کی اغلاط کی تصحیح کی ہے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ یہ ہیں حضرت انس بن مالک۔ اتنا سرمایہ ہے ہمارے پاس حدیث میں، یہ 5 لاکھ صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیاں، یہ جو راوی ہیں حدیث کے، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں ہمارے پاس، ہر طرح کا ان کا شجرہ نسب، ان کی خامیاں، ان کی کمزوریاں، ان کی خوبیاں، ہر طرح کی، ان کے باپ دادا اور ان کی اولادیں سب جو ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہو گئی ہیں اس حدیث کی برکت سے۔ یہ ایسا علم ہے جو کسی دین میں نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر جتنا فخر کریں کم ہے۔ تو حضرت انس بن مالک سے ابھی آپ کو پتہ چل گیا حضرت انس بن مالک کون تھے۔ ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، یعنی وہ ساتھ رہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تو فرماتے، کیا فرماتے؟ اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام ناپاک چیزوں سے اور ناپاکیوں سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام ناپاک چیزوں سے اور ناپاکیوں سے۔ اس کا ترجمہ دوسری طرح بھی کیا گیا ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ناپاک جننیوں سے اور جنوں سے، اس طرح بھی اس کا ترجمہ ہے۔ دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، یعنی جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان پہ پردہ ہوتا ہے، تو اور خالی جگہوں کے اوپر یہ جننیاں موجود ہوتے ہیں اور یہ ناپاک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے۔ اور یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی کس وقت ہے
کس وقت پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ آپ بیت الخلاء کے اوپر یعنی سیٹ کے اوپر فلاش کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر تو یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ وہ وقت دعا کا نہیں ہوتا، وہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت تو آپ جو پاکیزہ خیالات ہیں دین کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ کوئی ایسا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے، بلکہ وہاں پہ صرف آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے، صرف خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ اور اس سے پہلے، وہاں پر بیٹھنے سے پہلے یعنی جو ہی آپ واش روم کا دروازہ کھولتے ہیں تو آپ اس دعا کو شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تو اس کے اندر ہی یہ پناہ ہے، اتنا ہی کہہ دیں، اعوذ بک من الخبث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اتنا کہہ دیں۔ اور یہ سیٹ پر پہنچنے سے پہلے یہ الفاظ مکمل ہو جانے چاہیے، پردہ اٹھانے سے پہلے اور سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے یہ الفاظ جو ہیں وہ مکمل ہو جانے چاہیے۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ کہ بیت الخلاء میں ہم داخل ہو گئے، بیٹھے، اٹھے، اب جب باہر آئے یا اٹھ بیٹھے، پردہ لے لیا، اپنے ہاتھ وغیرہ دھو لیے، تو پھر ہم نے کیا پڑھنا تھا وہ دعا بخاری شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ دیکھیں، آپ کو میں نے جب امام بخاری اور بخاری کے متعلق بخاری شریف یہ جو تصنیف ہے، آپ کو پتہ نا، اس کو ہم کتاب نہیں کہتے، یہ جو سامنے پڑھی ہے نا ہمارے، اس کو ہم علم حدیث کی اصطلاح میں اس کو کتاب نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصنیف۔ اور کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم حدیث کی اصطلاح میں کتاب ہم ہیڈنگ کو کہتے ہیں، اور یہ باب جو ہے وہ سب ہیڈنگ کو کہتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب یعنی جو اس کا یعنی جو چیز ترجمانی کر رہی ہے، جو ایک لب الباب ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ۔ اب میں ساتھ لیکن پھر بھی میں ساتھ دہرائی کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ کے دماغوں پہ بوجھ نہ پڑے اور آپ حدیث کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں اور پوری تفصیل اس کی جو ہے وہ سمجھا کریں۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اب اٹھ بیٹھے، واش روم سے باہر نکل آئے، لیکن اب یا سیٹ سے اٹھ بیٹھے، ہاتھ صاف کر لیے، اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ اب وہاں پہ وہ دعا ہے جو کہ ہے، یا آپ کہیں گے غفرانہ کا، یا پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، یا اللہ میں تیری تعریف کرتی ہوں کہ تم نے مجھ سے یہ گندگی، یہ تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی، یا غفرانہ کا، اللہ تو بخشنے والا، مجھے بخش دے۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی دعا ہم پڑھیں گے، لیکن وہ دعا یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ دعا کہاں سے لے رہے ہیں؟ مسند احمد سے لے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث کی جو ہیں صحاح ستہ، یہ 6 صحیح کتابیں حدیث کی، ان میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہے بخاری شریف کا، اس کے بعد دوسرا نمبر مسلم شریف کا، اور ان دونوں کو ملا کر کہتے ہیں صحیحین، 2 صحیح کتابیں۔ اس کے بعد پھر مسند ہیں، پھر موطا امام مالک ہے۔ یہ ساری میں آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ بتا چکی ہوئی ہوں، پھر بھی میں ساتھ تھوڑا بہت بتاتی رہتی ہوں۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح امام مسلم کی جو ہے، امام بخاری کی صحیح بخاری اور امام مسلم کی صحیح مسلم، ان دونوں کو ملا کر صحیحین کہتے ہیں۔ اب امام بخاری کا معیار جو تھا، یہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ وہ دعا جو ہے وہ درج نہیں ہے جو ہم نے بیت الخلاء سے نکلنا ہے۔ کیوں درج نہیں ہے؟ کہ امام بخاری جب حدیث لیتے تھے، ان کی شرائط، ان کا معیار اتنا اونچا تھا، شرائط اتنی کڑی تھیں کہ اگر ان کو ایک رتی برابر بھی شک ہو جاتا تھا کسی چیز کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نہیں، آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ آپ ہر حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے غسل کرتے اور 2 نفل استخارے کے پڑھتے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پختہ یقین نہ ہو جاتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں، تو آپ اس وقت تک اس کو نقل نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو روئے زمین پر قرآن کے بعد اصحۃ الکتب، صحیح سب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب وہ یہ بخاری ہے۔ اس میں اگر ان کو ذرا برابر بھی شک ہوا ہے نا، تو پھر وہ حدیث انہوں نے یہاں نہیں لکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث جمع کی تھی، 6 لاکھ احادیث جمع کی تھیں، لیکن ان میں سے اندراج کن کا کیا ہے؟ صرف 7563 کا۔ یہ جو 2 جلدیں میں آپ کو مختصر صحیح بخاری کی پڑھاؤں گی نا، ان میں صرف 7563 حدیث کا انہوں نے اندراج فرمایا ہے، باقی جو ہے ان کو ترک فرمایا۔ لیکن وہ ایسا سرمایہ تو نہیں تھا کہ اس کو ضائع کر دیا جاتا۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین،
اس قدر وہ سمجھ بوجھ کے مالک تھے کہ وہ جو احادیث امام بخاری نے ترقی، اسی طرح سے امام مسلم نے بھی بہت ساری صحیح احادیث جمع کی، اور ان میں سے کچھ کافی زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کی، لیکن بقایا جو تھیں ان کو ترک کر دیا۔ اب ایک اور امام اٹھتے ہیں، امام حاکم، اور انہوں نے کیا کیا، صحیحین کی جو متروک احادیث تھیں، جو ان شیخین ان کو کہتے ہیں نا، دونوں کو، امام بخاری کو اور امام مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے، شیخین کی جو متروک احادیث تھیں، جو انہوں نے ترک کر دی تھیں، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کی تھیں، انہوں نے وہ صحیح احادیث، وہ بھی صحیح ہیں، وہ اٹھائیں اور ایک اور تصنیف ہمارے لیے تیار کر دی۔ وہ بھی ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا مستدرک حاکم۔ اس کے دو نام ہیں، مستدرک حاکم بھی اس کو کہتے ہیں، اور مستدرک علی الصحیحین بھی کہتے ہیں، اور مستدرک علی الصحیحین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھی، انہوں نے انہی شیخین کی جو متروک احادیث تھیں، ان کے اوپر ایک اور تصنیف بنا ڈالی، مدون کر دی، مرتب کر لی، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ مستدرک حاکم یا مستدرک علی الصحیحین۔ اب دیکھیں ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگان تھے، کتنی محنتیں انہوں نے کر چھوڑی ہیں، اتنے محنتی وہ لوگ تھے، اور آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم اپنے کمبلوں میں بیٹھے، ہم اپنے صوفوں پہ بیٹھے یہ جو ہیں احادیث پڑھ رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو لینے میں ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے، اور ہم پھر بھی یہ جو ہے وہ ہم ان کو پڑھنے سے، ان کو یاد کرنے سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سیاستہ ہے نا، سیاستہ، اتنا ان کا درجہ ہے۔ امام بخاری کی، میں نے بخاری کی تو اس لیے پڑھانا شروع کی نا، امام بخاری کی تصنیف کو میں نے اس لیے شروع کیا کہ اوپر سے شروع کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ صحیح ہے ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ آپ کو اب اس کا ثبوت مل گیا کہ اگر یہ جو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو ہے وہ دعا ہے، تو اس سے نکلنے کی بھی دعا ہے، لیکن ان کے الفاظ میں اگر رتی برابر شک ہو گیا امام کو کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یا اس طرح فرمایا، تو وہ حدیث انہوں نے اس کے اندر درج نہیں کی، لیکن وہ کس نے درج کی ہے؟ وہ مسند ابی داؤد کے اندر سے وہ ہم نے لے لی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور یہ جو سیاستہ کی جو کتب ہیں، بخاری شریف کو پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن ان کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، وقت دے، توفیق دے، عمر دے کہ آپ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ جو سب سے پہلی جو ان میں سے جو سب سے پہلے لکھی جانے والی، یہ تو درجہ کے حساب سے نا اول نمبر پہ بخاری شریف، لیکن جو سب سے پہلے ان میں سے لکھی گئی تھی نا کتاب، وہ ہے موطا امام مالک، پہلی صدی میں جو لکھی گئی تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی، اس کا نام جو ہے موطا۔ اب اس کو موطا یا اس طرح کا نہیں پڑھنا، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ موطا۔ کیا پڑھنا ہے؟ موطا۔ موطا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ موطا کا لفظی مطلب ہوتا ہے روندی ہوئی چیز، روندن، یعنی جس کو بہت زیادہ روندا گیا ہو، بہت زیادہ اس کے اوپر لوگوں کا چلن اور گزر ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں موطا۔ اب یہ موطا کتاب کا یہ سب سے پہلی جو تصنیف تھی جو امام مالک نے پیش کی، جب انہوں نے اپنی کتاب تیار کر لی تو جو وقت کے علماء تھے نا، ان کے سامنے انہوں نے اپنی تصنیف رکھی کہ جی دیکھیں اب اس کو، کہ یہ اس کے معیار کو پرکھیں۔ اب وہ جو یہ پہلی کتاب تھی، اور اس دور میں سارے وہ تابعی تھے اور اس قدر روشن دماغ تھے، انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا تھا، تو وہ جو تھے وہ اس قدر انہوں نے اس کتاب کو اتنا کہ پرکھا، اتنا کہ جانچا، اتنا کہ اس کو رولا کہ یعنی اس کا نام ہی موطا پڑ گیا، یعنی روندی، کہ اس کو بہت زیادہ، یعنی اس مراد کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی بہت زیادہ تصحیح کی، بہت زیادہ اس کے اندر اصلاحات کی، اور جب وہ ان سب کے معیار پر پوری اتری تو پھر امام مالک نے اس کو جو ہے وہ اپنی تصنیف کو پیش کر دیا، یہ صحاح ستہ کے، یعنی اس کو اب پھر بعد کے علماء نے اس کو صحاح ستہ میں رکھ دیا۔ تو موطا یہ ہے، اور موطا کے متعلق یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ عبارت ہے، کوئی عبارت ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں حدیث ہے یا نہیں، اگر آپ نے کسی عبارت کو حدیث کی حیثیت سے پرکھنا ہے، اگر وہ آپ کو موطا میں نہیں ملتی، اگر وہ موطا میں نہیں ملتی
تو پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ حدیث نہیں ہے. اگر وہ موطا میں نہیں ملی تو پھر اس کو سمجھیں کہ وہ حدیث نہیں ہے. اور اگر یہ صحیح مسلم کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی حدیث آپ کو صحیح مسلم میں، احادیث آپ تلاش کریں، صحیح مسلم میں جو حدیث آپ کو نہیں ملتی وہ حدیث نہیں ہے. تو یہ ہماری ساتھ آج متن چھوٹا تھا، میں نے زیادہ تشریح آپ کو کروا دی. اللہ کرے کہ آپ کو یہ یاد رہے. یہ سارا کچھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے اسلاف نے دیکھیں کتنی محنتیں ہمارے لیے کر چھوڑی ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اللہ کرے ہم اپنے اسلاف کی نقش قدم پہ چلیں اور ان کی امیدوں پر پورا اتریں. وما علینا الا البلاغ.